وہ کیا چیز ہے جس نے 248 سال گزرنے کے بعد بھی امریکہ کو اکٹھا رکھا ہوا ہے؟ تقریباً 180 سال سے زیادہ کا عرصہ لگا، پھر یہ 50 ریاستیں جو ہیں وہ آج ریاست متحدہ امریکہ کی شکل میں ہمارے سامنے ہیں۔ کیسا تعلق ہے امریکہ کا جو وفاق ہے اور اس کی ریاستوں کے بیچ؟ جو وفاق ہے اس کے اختیارات محدود ہیں اور معلوم ہیں، جو ریاستیں ہیں ان کے اختیارات لامحدود ہیں۔ ڈیموکریسی میجورٹی کا نام ہے، وہ اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکنے کی کوشش کریں۔ ون سائز فٹ آل فارمولا نہیں کر سکتے۔ ہیلو اینڈ السلام علیکم۔ واشنگٹن ڈی سی میں وائس آف امریکہ سے میں ہوں عائشہ خالد۔ آپ دیکھ رہے ہیں VOA اردو کی US الیکشن اسپیشل پوڈ کاسٹ سیریز انسائیڈ امریکہ ہاؤ ڈیموکریسی ورکس، جس میں ہم بات کر رہے ہیں ان موضوعات کی جنہیں جاننا اور سمجھنا ضروری ہے امریکی نظام حکومت کو، اس کے جمہوری اداروں کو، اس کے عوام کے ایشوز کو۔ امریکہ کی کل 50 ریاستیں ہیں۔ رقبے میں سب سے بڑی ریاست الاسکا کا ایریا پورے پاکستان سے تقریباً 2 گنا زیادہ ہے۔ آبادی میں سب سے بڑی امریکی ریاست کیلیفورنیا کی آبادی تقریباً 3 کروڑ 90 لاکھ ہے، جبکہ پاکستان کے سب سے زیادہ آبادی والے صوبے پنجاب کی آبادی تقریباً 13.25 کروڑ ہے۔ تو بات کرتے ہیں امریکی ریاستوں اور یہاں کی وفاقی حکومت کے بیچ تعلق کی۔ ان ریاستوں اور مرکز کے بیچ کیسا تعلق موجود ہے، یہ جانیں گے اویس سلیم سے، جو کہ لامار یونیورسٹی سے منسلک ہیں اور پاکستان میں جرنلزم کا ایکسپیرینس رکھتے ہیں۔ اویس، ویلکم ٹو انسائیڈ امریکہ ہاؤ ڈیموکریسی ورکس۔ تو اویس، سب سے پہلا تو یہی سوال کہ کیسا تعلق ہے امریکی وفاق، امریکہ کا جو وفاق ہے اور اس کی ریاستوں کے بیچ؟ دیکھیے، جب ہم ریاست کی بات کرتے ہیں اور کسی بھی نظام حکومت کی بات کرتے ہیں تو جو جدید نظام حکومت ہیں، جس کو گورننس کا نظام کہہ لیں یا حکومت کا نظام کہہ لیں، یہ ایوالو ہوا ہے اوور ٹائم۔ اگر ہم ہسٹوریکلی دیکھیں تو بادشاہت کا نظام ہوا کرتا تھا، بادشاہت سے پھر الیکٹڈ ڈیموکریسیز آئیں، الیکٹڈ ڈیموکریسیز کے ہمارے پاس پھر مختلف ماڈل ہیں، کہیں پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے، کہیں ڈائریکٹ ریپرزنٹیشن ہے۔ امریکہ کے اندر جو ریپرزنٹیشن کا نظام ہے، جس طرح سے ریاستیں اپنے ریپرزنٹیٹیو منتخب کرتی ہیں، اسی طرح سے جو ریاست اور اس کی جو سٹیٹس ہیں ان کا تعلق بھی مختلف ہے ایک طرح سے۔ وفاق اور ریاست جی بالکل، کیونکہ ٹریڈیشنلی ہم پاکستان میں جب بات کرتے ہیں تو ہم پاکستان کو ریاست کے طور پر دیکھتے ہیں، یہاں پہ ریاست سے مراد وہ اسٹیٹ لی جاتی ہے۔ ہمیں تاریخی طور پر یہ دیکھنا ہوگا کہ جب امریکہ نے 1776 میں اپنی آزادی کا اعلان کیا تو یہ وہ امریکہ نہیں تھا جس طرح سے ہمیں آج نظر آتا ہے، جس میں 50 ریاستیں ہیں۔ شروع میں تو صرف 13 ریاستیں تھیں، اور 1776 سے لے کے 1959 تک، یعنی تقریباً 180 سال سے زیادہ کا عرصہ لگا، جس میں مزید ریاستیں ساتھ شامل ہوتی گئیں، اور پھر یہ 50 ریاستیں جو ہیں وہ آج ریاست متحدہ امریکہ کی شکل میں ہمارے سامنے ہیں۔ اب جو ایک طویل جنگ لڑی اس وقت آزادی حاصل کرنے کے لیے، اور اس کے بعد امریکی آئین لکھا گیا، اس پر بہت سوچ و بچار ہوئی۔ اس میں سب سے بڑا جو فیکٹر تھا وہ یہ تھا کہ اب آزادی تو حاصل کر لیا، اب اس ملک کو اکٹھا کیسے رکھا جائے، خاص طور پر ایسی صورت میں جب ایک بہت بڑا ملک ہے، اس کے اندر بہت تنوع ہے، سیاسی معاملات پر جو ہے وہ اختلاف بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس اختلاف کو ایڈریس کرنے کی یا حل کرنے کی نوعیت کیا ہوگی، اس کے لیے یہ بہت ضروری تھا کہ وفاق اور ریاستوں کے درمیان اختیارات کی تقسیم یا اقتدار میں شراکت کا کوئی فارمولہ جو ہے وہ طے کیا جائے۔ اور جو فریمرز آف کانسٹیٹیوشن تھے وہ اس بارے میں بہت کلیئر تھے۔ مثلاً فیڈرلسٹ پیپرز میں جیمز میڈیسن، جو چوتھے صدر بھی بنے امریکہ کے، انہوں نے یہ لکھا کہ جو وفاق ہے اس کے اختیارات محدود ہیں اور معلوم ہیں، یعنی نون ہیں، جبکہ جو ریاستیں ہیں ان کے اختیارات لامحدود ہیں۔ اور جو 10th امینڈمنٹ ہے امریکی آئین کی، اس میں بھی اس کو اسی طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ جو
کوئی بھی ایسا اختیار جو باقاعدہ طور پر تفویض نہیں کیا گیا ہے امریکی حکومت کو، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اختیار یا ریاست کے پاس ہے یا اس کے لوگوں کے پاس ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ اختیارات کی تقسیم اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ وسائل کا اور شخصی آزادیوں کا عام لوگوں تک پہنچنا ضروری ہے۔ تو اگر اس کا ارتکاز کسی ایک جگہ پر ہو جائے گا تو پھر نیچے مسائل پیدا ہوتے ہیں، جو ہم نے دیکھا ہے کہ اکثر جو اتھارٹیرین حکومتیں ہیں یا آمریتیں ہیں ان کے اندر ہمیں پھر اس طرح کے مسائل نظر آتے ہیں۔ تو کون سے اختیارات تھے جو شروع سے ہی وفاق کے پاس رکھے گئے اور کون سے تھے جن کے بارے میں شروع سے ہی یہ فیصلہ ہو گیا کہ یہ ریاستوں کے پاس جائیں گے؟ دیکھیے جیسے ڈیفنس ہے، یعنی ملک کی جو ڈیفنس ہے، پھر اس کے بعد بین الصوبائی تجارت ہے، اس کے بعد جو پھر ہم 1776 سے آگے چل کے جب مزید ایک ماڈرن دور میں آتے ہیں تو امیگریشن یا کس کو شہریت دینی ہے یا نہیں دینی، اس قسم کے جو معاملات ہیں، بیرونی دنیا کے ساتھ کس قسم کے تعلقات رکھنے ہیں جس کو ہم فورن افیئرز کے نام سے جانتے ہیں، یہ تمام چیزیں جن کا تعلق ایک نیشنل یا انٹرنیشنل اورینٹیشن سے ہے، وہ وفاق کی ذمہ داری سمجھے جاتے ہیں۔ لیکن کوئی بھی ایسی چیز جس کا تعلق کسی ریاست میں، جیسے کرمنالٹی ہے کسی بھی قسم کی، اس کے بعد چھوٹے معاملات ہیں جن کا تعلق لوگ جو اہم ہیں لیکن اس طرح سے جو ہے وفاقی حکومت کی ذمہ داری نہیں ہو سکتے، جیسے تعلیم ہے یا صحت ہے یا روزگار ہے یا آب و ہوا ہے یا دوسری سہولیات ہیں جو لوگوں کی عام زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہیں، ان کی فراہمی کو یقینی بنانا، یہ ریاستوں کی ذمہ داری ہے۔ بہت ساری ایسی بھی ہم نے تاریخی طور پر چیزیں دیکھی ہیں جہاں اگر کوئی کلیش آیا ہے کسی ریاست کے قانون میں، کیونکہ ریاستیں اپنے قوانین بنانے میں آزاد ہیں، تو سپریم کورٹ کے قانون کے مطابق اور آئین میں اس کی تشریح بھی کی گئی ہے، متصادم نہیں ہو سکتا کسی ریاست کا قانون وفاق کے قانون سے، اور ایسی صورت میں پھر اگر وفاق کا قانون ہوگا تو اس کو پریسیڈنس ملے گی، اس کو اوپر سمجھا جائے گا۔ تو حالیہ تاریخ میں اگر ہم دیکھیں، دس برنگس می ٹو مائی نیکسٹ کویسچن، تو کئی ایشوز ہیں جو ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں، جیسے میروانہ یا چرس کے استعمال سے متعلق قانون ہے، ایبارشن، امیگریشن سے متعلق جو قوانین ہیں، ان پر ریاستوں اور وفاق کے بیچ میں اختلافات موجود ہیں۔ تو وہ کس طرح سے ریزالو کیے جاتے ہیں یہ اختلافات؟ دیکھیے جب جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی اختیارات کی تقسیم کی، کسی بھی فیڈریشن کو اکٹھا رکھنے کے لیے اور متحد رکھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وفاق یہ بھی فیصلہ کرے کہ کہاں ان کو اپنا فٹ ڈاؤن کرنا ہے، یعنی اپنی بات منوانی ہے، اور کہاں تھوڑا سا لچک دکھانی ہے اور ریاستوں کو آزادی دینی ہے کسی معاملے میں۔ اب جیسے آپ نے چرس کے استعمال کا تذکرہ کیا، تو وفاقی حکومت میں اس پر پابندی ابھی بھی موجود ہے 1970 کے ایک قانون کے مطابق جس کا نفاذ کیا گیا، لیکن اس کے باوجود ریاستیں آزاد ہیں کہ وہ اس کو لیگلائز کرتی ہیں یا نہیں کرتی ہیں۔ اب جیسے میں ٹیکسس میں رہتا ہوں، بہت ساری اور سٹیٹس ہیں جہاں پر چرس کا بیچنا یا استعمال کرنا باقاعدہ لیگلائز ہے، اور وہ جو فیڈرل حکومت کی پابندی ہے وہ اس پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ اسی طرح موجودہ الیکشنز میں جو ایبارشن رائٹس ہیں وہ بہت بڑا ایشو ہیں۔ اب جو رو ورسز ویڈ ایک بہت اہم سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا جس کے مطابق ایبارشن رائٹس دیے گئے تھے کہ کوئی بھی خاتون اپنے طور پر یہ فیصلہ کر سکتی ہیں یا کوئی بھی خاندان اپنے طور پر یہ فیصلہ کر سکتا ہے، لیکن جب اس کو ریورس کیا گیا 2022 میں، وفاق کی پروٹیکشن جی وفاق کی پروٹیکشن تھی اور وہ بائنڈنگ تھا ریاستوں پر، لیکن اب جب اس کو ریورس کر دیا گیا ہے تو اب تمام ریاستیں آزاد ہو گئی ہیں کہ وہ اس حوالے سے اپنے قوانین بنا سکتی ہیں، اور وفاقی قانون کا اطلاق اس پر نہیں ہو سکتا، وفاق انہیں پابند نہیں کر سکتا۔
پھر اسی طرح سے ایک بہت کنٹروورشل ایشو جس پہ ابھی اس طرح سے قانون سازی نہیں ہوئی ہے وہ گن کنٹرول ہے. گن کنٹرول پر اگر کبھی جا کر قانون سازی ہوئی تو وہ فیڈرل قانون سازی ہوگی، اس میں شاید ریاستوں کا عمل دخل اس طرح سے نہیں ہوگا. پھر ہم امیگریشن کے حوالے سے دیکھتے ہیں، اس میں ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ بہت زیادہ جو اسٹرکٹ ڈیمارکیشن ہے وہ نہیں ہو سکتی. آپ کو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ عمل دخل نظر آئے گا، تھوڑا سا اوور لیپ نظر آئے گا. امیگریشن کی اگر ہم بات کریں تو یہ اختیار بہرحال وفاقی حکومت کے پاس ہے کہ وہ کس کو ملک کے اندر آنے دیں یا نہ آنے دیں، کس کو شہریت دیں یا نہ دیں. لیکن اس کے باوجود اس ملک میں غیر قانونی افراد کی بھی بہت بڑی تعداد موجود ہے اور ریاستیں اس حوالے سے قانون بھی بناتی رہتی ہیں. اس وقت کاملا ہیرس پر یا ٹم والز پر جو اعتراضات ہو رہے ہیں ان کے مخالفین کی طرف سے، اس میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے اپنی ریاستوں میں جو غیر قانونی افراد ہیں ان کو ڈرائیونگ لائسنس یا تعلیم کی سہولتیں یا صحت کی سہولتیں دینے کے لیے قانون سازی جو ہوئی اس میں اپنا کردار ادا کیا. تو بڑی حد تک آپ کو جو ہے یہ تقسیم واضح نظر آتی ہے، لیکن اس کے باوجود ریاستیں کہیں نہ کہیں جو ہیں وہ جب اپنے لوگوں کو سامنے رکھتے ہوئے، اپنی الیکٹریٹ کو سامنے رکھتے ہوئے، ان کی ضرورتوں کو سامنے رکھتے ہوئے جب کوئی قانون سازی کرتی ہیں تو ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ وفاق نے اگر کوئی اس سے ملکی سطح پر کوئی اس طرح سے مسئلہ پیدا نہیں ہو رہا تو وفاق نے لچک دکھائی ہے. تو اویس اگر یہ کہیں کہ یہ جو تعلق ہے وفاق اور ریاستوں کے باوجود کے بیچ میں یہ ریجڈ نہیں ہے، یہ کنٹینیوسلی جو ہے یہ ایوالو ہوتا ہے، تو یہ درست ہوگا کیا؟ یہ بالکل درست ہوگا. اور اگر میں اس کے لیے ایک انالوجی استعمال کر سکوں گڈ پیرنٹنگ اور بیڈ پیرنٹنگ کی، تو ایک اصطلاح بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے ہمارے یہاں کہ وفاق جو ہے وہ بڑا بھائی ہوتا ہے تو یا باپ ہوتا ہے. تو کوئی بھی اچھا باپ یا کوئی بھی اچھا بڑا بھائی جو ہے وہ ہر وقت سختی نہیں کر سکتا، اسے کبھی نہ کبھی نرمی بھی دکھانی ہوتی ہے، اسے کبھی نہ کبھی یہ خیال بھی کرنا ہوتا ہے کہ میرا چھوٹا بھائی یا میرا بچہ جو ہے وہ اب اس سٹیج پر پہنچ گیا ہے کہ وہ اپنے لیے فیصلے خود کر سکتا ہے یا اپنا اچھا برا سمجھ سکتا ہے. تو کبھی وہ ڈھیل دینا اور کبھی سختی کرنا یہ سوچ کر کہ جو فیصلہ یہ کر رہا ہے شاید یہ مستقبل میں اس کے لیے اتنا مفید نہیں ہوگا. ان تمام میرا خیال ہے کہ وفاق بھی شاید یہی سوچ کر چلتا ہے کہ ریاستیں جو فیصلہ کر رہی ہیں اگر تو وہ مفاد عامہ میں ہے تو شاید اس کو نظر انداز کر دینا چاہیے یا اس کو قبول کر لینا چاہیے. اور اگر کوئی ایسی چیز ہوئی ہے جس کا تعلق کسی شخصی مفاد سے ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ اسی سسٹم میں چیکس اینڈ بیلنسز بھی ہیں، جو اختیارات کی تقسیم وفاقی سطح پر ہے کیونکہ 3 جو برانچز آف دا گورنمنٹ ہیں جس میں ایک ایگزیکٹو ہے جو گورنمنٹ ہے، پھر لیجسلیچر ہے جو قانون سازی کرتی ہے جس میں اسمبلیاں آتی ہیں، اور پھر جو قانونی نظام ہے جس میں عدالتی سسٹم آتا ہے. یہ ریپلیکیٹ ہوتا ہے تمام ریاستوں میں، اگرچہ وہ کام کس طرح سے کرتی ہیں. اب ووٹنگ رائٹس جو ہیں، ووٹنگ کس طرح سے ہوگی، ووٹنگ گنی کس طرح سے جائے گی، تمام ریاستیں اس حوالے سے اپنے قانون علیحدہ علیحدہ بنا سکتی ہیں، اس میں ویرینس ہو سکتی ہے، لیکن وہ اس کے تانے بانے جا کر وہ ایک بڑے سسٹم کے اندر ملتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ سسٹم کچھ اعتراضات کے باوجود ابھی تک تو بہت اچھی طرح سے چل رہا ہے. تو اگر اس کو ہم کمپیئر کریں پاکستان سے، پاکستان میں بھی وفاق اور صوبوں کے بیچ میں اختیارات کے سوال پر کئی جو ہیں وہ ابھی بھی اختلافات موجود ہیں، تو آپ اس کو کس طرح سے کمپیئر کریں گے؟ دیکھیے یہ ایک بڑا اچھا تقابلی جائزہ ہو سکتا ہے. جیسے میں نے شروع میں ذکر کیا کہ جب 13 ریاستیں ابتدا میں امریکہ میں شامل ہوئیں اور پھر باقی ریاستیں آہستہ آہستہ شامل ہوتی گئیں، تو کوئی نہ کوئی انسینٹیو دینا تھا وفاق کو ان ریاستوں کو اپنے ساتھ شامل ہونے کے لیے کہ وہ اپنی جو شخصی آزادیاں ہیں ان کا تحفظ بھی کر سکیں، اپنے تشخص کو بھی برقرار رکھ سکیں اور اس کے باوجود ایک فیڈریشن کا حصہ بن کر آگے چلنے کو بھی تیار ہوں.
ان کے وسائل پر جو ان کا اختیار تھا اس کو قبول کرنا اس میں بہت اہم تھا۔ ہمارے ہاں اگر آپ دیکھیں تو بدقسمتی سے جب مشرقی پاکستان علیحدہ ہوا تب بھی یہ اعتراض سب سے زیادہ ہم نے سنا اور پڑھا کہ وسائل کی تقسیم جو تھی وہ منصفانہ نہیں تھی۔ مغربی پاکستان جو تھا وہ مشرقی پاکستان کے وسائل پر قابض تھا۔ اب جب ہم آج کے پاکستان میں دیکھتے ہیں تو بلوچستان کا جھگڑا ابھی تک حل نہیں ہوا ہے کہ بلوچستان کس طرح سے شامل ہوا پاکستان کے ساتھ۔ کیا صرف وہ قانون ساز اسمبلی کی مرضی تھی یا لوگوں کی مرضی بھی بیچ میں لی گئی تھی؟ کیا وہ معاہدے جو ریاست کے ساتھ اس وقت بلوچستان اسمبلی نے کیے تھے ان پر پوری طرح سے عمل درآمد ہوا یا نہیں ہوا؟ میرا خیال ہے کہ دنیا امریکہ یا دنیا کے وہ ممالک جہاں پہ فیڈریشن قائم ہے اور اختیارات کی تقسیم اس طرح سے ہوئی ہے جس کے اندر فیڈریشن یا اس میں شامل ریاستیں جو ہیں وہ اکٹھی آگے چل رہی ہیں اور اس تقسیم کے بینیفٹس جو ہیں وہ دونوں کو پہنچ رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ اس میں سبق ہے پاکستان کے سیکھنے کے لیے۔ تو اویس، ایک سوال جو ہے وہ اکثر کیا جاتا ہے کہ وہ کیا چیز ہے جس نے 248 سال گزرنے کے بعد بھی امریکہ کو اکٹھا رکھا ہوا ہے، 50 ریاستیں اور وفاق کو ایک ملک کی صورت میں؟ دیکھیے، پالیٹکس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اٹ از دا آرٹ آف دا پاسبل، اور ڈیموکریسی جو ہے، ڈیموکریسی میجورٹی کا نام ہے، وہ اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکنے کی کوشش کریں یا آپ یہ کوشش کریں کہ آپ ہم میں ایک جب ہم کلچر کی بات کرتے ہیں، اور میں ایک اس حوالے سے کورس بھی پڑھاتا ہوں جس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ون سائز فٹ آل فارمولا نہیں کر سکتے، چاہے آپ کوئی کمپنی چلا رہے ہوں یا آپ کوئی ملک چلا رہے ہوں۔ آپ کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ لوگ ہوموجنس نہیں ہوتے۔ جب ہم لوگوں کی بات کرتے ہیں، کسی معاشرے کی بات کرتے ہیں، اس کے اندر مختلف قسم کی آراء ہوتی ہیں، مختلف قسم کے لوگوں کی ایسپریشنز ہوتی ہیں، مختلف گولز ہوتے ہیں۔ آپ کو ایسی پالیسیاں بنانی پڑتی ہیں جس میں آپ اگر سب کو اکٹھا لے کر نہیں بھی چل سکتے تو ایٹ لیسٹ آپ میجورٹی کے جو شکایات ہیں، جو کنسرنز ہیں، جو ان کی ایسپریشنز ہیں، اس کو ایڈریس کر سکیں۔ اگر آپ ایک ٹاپ ڈاؤن اپروچ بنائیں گے جس میں آپ یہ کہیں گے کہ آج سے یہ پالیسی ہوگی اور یہ قانون ہوگا اور سب اس پر عمل کریں گے، جس کی کوششیں ہمارے ہاں بارہا ہو چکی ہیں پاکستان میں یا پاکستان جیسے دیگر ممالک میں، اس طرح کی جو یونٹی کی کوشش ہے وہ کامیاب ہو نہیں سکتی جب تک لوگ خود اس میں انویسٹڈ نہ ہوں، لوگ خود اس پر یقین نہ کریں۔ کلچر کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ کلچر سوشلی کنسٹرکٹڈ ہوتا ہے، یہ کسی پالیسی کے تحت نہیں بن سکتا کہ کوئی ادارہ یا کوئی کسی ملک کا صدر یہ کہے کہ آج سے ہمارا کلچر یہ ہوگا اور آج سے ہم سب اس طرح سے سوچیں گے۔ یہ باٹم اپ ہوتا ہے، لوگ جس طرح سے سوچتے ہیں، جس طرح سے ایکٹ کرتے ہیں، جس طرح سے ری ایکٹ کرتے ہیں، آپ کا ملک یا آپ کا ادارہ یا آپ کا گھر کیسا ہوگا وہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ہمارے یہاں جو اپروچ ہے ہمارے جیسے ملکوں میں جہاں سے ہم آئے ہیں، وہ شاید ریورس اپروچ ہے جو اس تنوع کو اور اس ڈائیورسٹی کو اپنے اندر سمونے کے لیے تیار نہیں ہوتی، کیونکہ جب آپ اس کو اکنالج کریں گے تو وہاں سے پھر وہ لچک پیدا ہوگی جس سے اختیارات کی تقسیم بیس لائن تک جائے گی۔ اب یہاں پر ایون امریکہ کے اندر اگر آپ دیکھیں، ہم وفاق اور ریاستوں کی بات کر رہے ہیں، لیکن اس کے نیچے کاؤنٹیز ہیں، اس کے نیچے میونسپیلٹیز ہیں، اس کے نیچے اسکول ڈسٹرکٹس ہیں، بروز ہیں، میونسپیلٹیز ہیں، اور ہر جگہ لوگوں کا جو نمائندے ہیں ان کا الیکشن ڈائریکٹ ہوتا ہے، لوگ اپنے نمائندے منتخب کرتے ہیں، ان کی اکاؤنٹیبلٹی لوگ کر سکتے ہیں، ان سے سوال کر سکتے ہیں، وہ نمائندے اپنے لوگوں سے کنیکٹڈ رہتے ہیں، وہ وسائل جو ہیں ان لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں۔ جب تک یہ نہیں ہوگا
اور جیسے میں نے پہلے کہا ایک ٹاپ ڈاؤن اپروچ رہے گی، ایک ون سائز فٹ آل فارمولا رہے گا، تب تک یہ مسائل کسی بھی ملک میں حل کرنا ممکن نہیں ہے۔ سو ویس یہ کہنا درست ہوگا کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کو جس چیز نے یونائٹڈ رکھا ہوا ہے وہ امریکی عوام ہیں اور سسٹم کی ان میں انویسٹمنٹ ہے۔ اس سسٹم کے چیکس اینڈ بیلنسز ہیں۔ میں نے پہلے امریکی کانسٹیٹیوشن کا ذکر کیا، جو فریمرز آف کانسٹیٹیوشن تھے اس آئین کے جد امجد، وہ اگر آپ اس وقت کے ان کے خطوط پڑھیں، ان کی تقاریر دیکھیں، تو وہ بڑے کلیئر تھے اس بات میں کہ انہوں نے ایک بڑی طویل جد و جہد کے بعد آزادی حاصل کیا، اور اس آزادی کو انہیں برقرار رکھنا ہے، اور اس کو برقرار رکھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ جس مشکل سے وہ گزرے ہیں اس مشکل سے وہ آئندہ اپنے لوگوں کو دوچار نہ کریں۔ ویس تھینک یو ویری مچ۔ آپ لوگوں کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے آج کا ایپیسوڈ دیکھا۔ حاضر ہوں گے انسائیڈ امریکہ ہاؤ ڈیموکریسی ورکس کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تھینک یو۔